بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ جو زمانہ چل رہا ہے، اس دور کے بعد حالات بد سے بدترین ہوتے چلے جائیں گے اور دنیا کے اندر ظلم و ستم اور فتنہ فساد برپا ہونا شروع ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ یہ دنیا تباہی کی طرف چلی جائے گی، کیونکہ یہ وقت قرب قیامت کا وقت ہے اور یہ صدی دنیا کی آخری صدی ہے۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ صدی دنیا کی آخری صدی کیسی ہے اور اسی صدی کے اندر قیامت کی تمام نشانیاں کیسے مکمل ہوں گی اور اسی صدی کے اندر قیامت کیسے قائم ہوگی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی جو تمام نشانیاں بتائیں، ان نشانیوں میں سے کون کون سی نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں اور وہ کون سی نشانی ہے جو عنقریب ظاہر ہونے والی ہے۔ دوستوں، ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنائے ہوئے یہ نظام کائنات، یہ دنیا، یہ تمام تر مخلوقات سب عارضی ہے اور ان تمام چیزوں کو ایک نہ ایک دن ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے زندگی اور موت کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جان کی جائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، بے شک تم مرنے کے بعد ہماری طرف ضرور لوٹائے جاؤ گے۔ دوستوں، اسی طرح جب اس دنیا کو ختم کر دیا جائے گا تو اس کے بعد ایک نئی دنیا کا آغاز ہوگا، اور یہ دنیا وہ دنیا ہوگی کہ جس کے اندر کبھی کسی کو موت نہ آئے گی، اور اس دنیا کو آخرت کی دنیا کہا جاتا ہے، اور یہ دنیا ہمیشہ کی دنیا ہوگی۔ اس دنیا کے اندر کچھ لوگ کامیاب ہو کر جائیں گے اور کچھ لوگ ناکامی کی حالت میں جائیں گے۔ دوستوں، یہ دنیا کس طرح ختم ہوگی اور قیامت کس طرح قائم ہوگی، اور وہ کون سا وقت ہوگا کہ جس وقت کے اندر اس دنیا کو تباہ برباد کر دیا جائے گا، اس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل طور پر اپنی امت کو آگاہ فرما دیا تھا، اور قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی تمام تر نشانیوں کو مکمل طور پر بیان فرما دیا تھا۔ جیسے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت اتنے نزدیک بھیجے گئے ہیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو جدا کر دیا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد قیامت قائم ہو جائے گی اور وہ وقت دور نہیں۔ ایک دوسری روایت کے مطابق، جیسے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ آپ کے ایک دن بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مزید آدھے دن کی مہلت عطا فرما دے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1.5 دن کی مہلت عطا فرمائے۔ دوستوں، اس سے حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے 1.5 دن بعد قیامت نے قائم ہونا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک قیامت قائم نہیں ہوئی۔ تو اس کے بارے میں مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 1 یا 1.5 دن سے مراد دنیا کا 1 یا 1.5 دن نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 1 دن سے مراد 1000 سال ہے۔ جیسے کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ سجدہ کی آیات نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 1 دن سے مراد دنیا کا 1 دن نہیں بلکہ 1000 سال ہے، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1.5 دن کی مہلت عطا فرمائی تھی، تو اس کے حساب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد قیامت کے قائم ہونے کا دورانیہ 1500 سال بنتا ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے اب جو صدی چل رہی ہے یہ 15ویں صدی ہے، اور یہ صدی دنیا کی آخری صدی ہے۔ 15ویں صدی کے بعد حدیث کے اندر کسی بھی صدی کا ذکر نہیں ملتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صدی کتنی لمبی ہوگی اور یہ کتنے سالوں پر مشتمل ہوگی، اس کے بارے میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اسی 15 صدی کے اندر قیامت کی تمام چھوٹی بڑی نشانیاں مکمل ہو جائیں گی، اور قیامت سے پہلے تمام ظاہر ہونے والے فتنے ظاہر ہو جائیں گے، اور اسی صدی کے اندر قیامت قائم ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ کائنات فنا کر دی جائے گی۔ لہٰذا اسی وجہ سے آج جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، اور اس زمانے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی قیامت کی تمام چھوٹی نشانیاں بڑی تیزی کے ساتھ پوری ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام چھوٹی نشانیاں تقریباً مکمل ہو چکی ہیں۔ جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے اس روئے زمین کے اندر طرح طرح کے فتنے رونما ہوں گے،
لوگ دین سے دور ہو جائیں گے اور شراب و زنا عام ہو جائے گا، نمازوں کو چھوڑا جائے گا، گانے بازوں کی کثرت ہوگی، ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی، عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، فاسق فجر لوگ حکمران بن جائیں گے، لوگ دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے، سچے انسان کو جھوٹا اور جھوٹے انسان کو سچا مانا جائے گا، اور بکریاں چرانے والے چراوے بڑے بڑی عمارتوں کے مالک بن جائیں گے، اور زمین کے اندر خون ریزی اور قتل و غارت عام ہو جائے گا۔ دوستوں، یہ وہ تمام تر نشانیاں ہیں جو آج کے دور میں مکمل طور پر پوری ہو چکی ہیں، اور اب وہ وقت دور نہیں کہ جب قرب قیامت کی بڑی نشانیوں کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا، اور قرب قیامت کے سب سے بڑے فتنے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ ایسے خوفناک فتنے ہوں گے کہ جن کے اندر ایمان بچانا ناممکن سا ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ جب صحابہ کرام کے دور میں ان کے مجلس کے اندر ان فتنوں کا ذکر کیا جاتا تو صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہزاروں قطار رونے لگ جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے۔ دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم یہ 10 بڑی نشانیاں دیکھ نہ لو۔ نمبر 1، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا اس دنیا میں تشریف لانا۔ نمبر 2، طوفان یعنی دھوئیں کا نکلنا، دجال کا اس دنیا کے اندر ظاہر ہونا۔ دوستو، یاد رہے کہ دجال کا خروج اس وقت ہوگا جب لوگ دجال کے بارے میں بالکل بھول چکے ہوں گے اور دجال کے بارے میں کوئی نہیں جاننے والا ہوگا۔ آج کے اس دور میں بھی ایسے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں جو قیامت کی اس بڑی نشانی کا انکار کرتے ہیں اور دجال کو بالکل نہیں مانتے، اور لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ دجال نام کی کوئی چیز نہیں اور نہ ہی دجال کا خروج ہوگا، جبکہ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اور دابت الارض جانور کا اس دنیا میں ظاہر ہونا، یہ خاص قسم کا جانور ہوگا جو مومنوں اور کافروں کے درمیان فرق کرے گا اور ان کے چہروں پر مہر لگائے گا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عذاب مبارک ہوگا۔ اس جانور کے خروج کے بعد مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمان رہیں گے اور کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر رہے گا۔ اور قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں تشریف لانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یاجوج ماجوج قوم کا اس دنیا کے اندر ظاہر ہونا اور اس دنیا کے اندر فتنہ فساد برپا کرنا، اور پوری روئے زمین کے اندر یعنی 3 بڑے واقعات، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرے عرب میں۔ اور نمبر 10، قیامت کی سب سے بڑی اور آخری نشانی، یمن سے ایک آگ ظاہر ہونا جو لوگوں کو ہانکتے ہوئے میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ دوستوں، قیامت کی یہ 10 وہ بڑی نشانیاں ہیں کہ جن کا ظہور ابھی باقی ہے، اور ان کے مکمل ہونے کے بعد اس دنیا کو فنا کر دیا جائے گا اور اس دنیا کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، اور وہ وقت بہت قریب آ چکا ہے کہ جب قیامت کی یہ بڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی اور اس دنیا کے اندر ایک کے بعد ایک بہت بڑے فتنے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف بڑھتی چلی جائے گی اور بالآخر اس دنیا کو ختم کر دیا جائے گا، اور اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد ایک نئی دنیا کا آغاز ہوگا، اور یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر کے چلے گئے، اور بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالعمل بنایا ہے، اور یہی دنیا آپ کے آگے آنے والی زندگی کو بہتر بنائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔